بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں 7 اگست 2026 نئی تازہ ترین اہم خبریں ہیں۔ پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا غصہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ وجہ سامنے آ گئی۔ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر اور مبلغ مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ اگر جدید دور میں خواتین نے گھروں میں کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے تو یہ ایک غیر فطری رجحان ہے جو نہ صرف صحت کے حوالے سے بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے گھریلو طرز زندگی، خوراک اور صحت سے متعلق مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ دوران گفتگو مولانا طارق جمیل سے سوال پوچھا گیا کہ آج کل خواتین میں گھر میں کھانا نہ پکانے کے رجحان بڑھ رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر واقعی خواتین نے گھر میں کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غیر فطری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1998 میں امریکہ کے دورے کے دوران ایک ڈاکٹر نے مجھے شمالی امریکہ کے اعداد و شمار دکھائے تھے جن کے مطابق صرف ایک سال میں ڈپریشن کی ادویات پر $1 کھرب خرچ کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت صورتحال یہ تھی تو آج اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ مولانا طارق جمیل کے مطابق غیر فطری اور مصنوعی خوراک انسانی رویوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاسٹ فوڈ کے زیادہ استعمال سے غصے میں اضافہ اور برداشت میں کمی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور گھریلو تنازعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر صحت بخش غذا ہماری توانائی، صحت اور جسمانی قوتوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ دیسی گھی استعمال کریں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، دیسی کھانا کھائیں اور کوکنگ آئل کا استعمال ترک کریں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے گھروں میں دیسی گھی موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ اگر گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو یہ بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ اس رجحان سے معالجین کا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بیکری مصنوعات اور مختلف اقسام کے ڈبل روٹی کو بھی غیر صحت بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، حکومت کا شادی والی خواتین کو سونے کا سکہ دینے کا اعلان۔ جن خواتین بچیوں کی شادی ہے یا جن کی شادی کی ہونے والی ہے ان کو سونے کا سکہ دینے کا اعلان۔ ناظرین، یہ اعلان ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں ہے، انڈیا میں۔ تامل ناڈو، بھارت کی ریاست تامل ناڈو کی حکومت نے مالی سال 2026 کے بجٹ میں شادی کرنے والی خواتین کے لیے ایک منفرد فلاحی منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں 8 گرام سونے کا سکہ اور ریشم کی ساڑی بطور تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق تمل ناڈو کی حکمران جماعت ڈی ایم کے کی حکومت کا بجٹ ریاستی وزیر خزانہ ڈاکٹر این میری ولسن نے اسمبلی میں پیش کیا۔ بجٹ میں عوامی فلاحی، تعلیم، کھیلوں اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے متعدد بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ برادرز گفٹ اسکیم کے تحت شادی کرنے والی خواتین کو 8 گرام سونے کا سکہ اور ریشم کی ساڑی فراہم کی جائے گی۔ حکومت نے اس منصوبے کے لیے 812 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کا مقصد مستحق خواتین کی معاونت اور شادی کے موقع پر مالی سہولت فراہم کرنا ہے۔
بجٹ میں کھیلوں کے شعبے کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی۔ حکومت نے ریاست بھر میں 10 اولمپک سینٹرز آف ایکسیلنس قائم کرنے کے لیے 5.50 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولت فراہم کرنا اور مستقبل میں اولمپک مقابلوں میں زیادہ سے زیادہ طلائی تمغے حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے اہم اعلان کیا گیا کہ وزیر خزانہ کے مطابق حکومت کا ہدف ہے کہ 2031 تک ریاست کے انجینئرنگ کالجوں، پولی ٹیکنک اداروں اور انڈسٹریل ٹریننگ انسٹی ٹیکنک اداروں اور انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس زیر تعلیم 5 لاکھ طلباء کو مصنوعی ذہانت کی مہارتوں کی تربیت فراہم کی جائے تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو کر مستقبل کے ملازمتوں کے لیے بہتر انداز میں تیار ہو سکیں۔ بجٹ میں کیے گئے ان اقدامات کو ریاست کی سماجی اور معاشی ترقی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔